احادیث میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر میں سفر کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، اور وہاں جب بحیرہ راہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کر حضرت ابو طالب سے گزارش کی کہ آپ کا یہ بھتیجا، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، آپ ان کو واپس لے جائیں، اور اس لیے کہ جہاں ان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر میں بھی واپس آئے، اب صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور اس دور کی جو سیرت کی کتب ہیں ان میں آتا ہے، سیرت اسحاق کے اندر اور دیگر کتب کے اندر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یہ تھے کہ حضور کسی طرح کی بھی لغو کاموں کے اندر کبھی مشغول نہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن، حضور کی طبیعت، وہ کبھی بھی کسی قسم کے کھیل تماشے میں کی طرف مائل نہ ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقی لوگوں سے ہمیشہ ایک جداگانہ زندگی حضور کی نظر آتی تھی۔ اور اس دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ظاہری طور پر اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، اس دور میں معمولات یہ تھے کہ آپ کا صدق اور حضور کی امانت اتنی مشہور ہو گئی کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہا جانے لگا۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، یعنی وہ 12 سال سے لے کر اور 40 سال کا جو حضور کا عرصہ ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کس قدر نوجوانی کا دور ہے، اور کس قدر جو کمال جوانی جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی انتہائی نوجوانی سے لے کر اپنی کمال جوانی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کامل و اکمل تھے کہ اس دور کے اندر مکہ میں صادق اور امین معروف ہوئے، اور آپ کی زندگی سارے اہل مکہ سے جدا نظر آتی۔ وہ خود دیکھتے تھے کہ ان کے معمولات بالکل ہم جیسے نہیں ہیں، یہ بالکل ہم سے جدا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب مکہ والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کے دعوی نبوت اور اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل مانگی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے درمیان یہ 40 سال کی زندگی گزاری ہے، تم اس کو دیکھ لو، تمہیں میری پوری 40 سال کی زندگی اس اعلان نبوت سے پہلے کی، اس میں کبھی کو دور دور تک کہیں نہ جھوٹ کا شائبہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی تفاوت نظر آتا ہے، یعنی حضور کی زندگی ایسی بے مثال تھی۔ فرمایا کہ جب مجھ محمد مصطفیٰ کی زندگی بے مثال ہے اور لا شریک ہے، یعنی مجھ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو جان لو کہ میں جس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کچھ خیرات لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے معمولات کیا رہے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو احادیث اور روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو صحابہ کرام نے روایت کیا، لیکن روایت کیا انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور بعثت سے بھی پہلے تورات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، انجیل اور زبور میں، ان کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مبارک کیا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ محبوب یہ آج حسد کی بنا پر تیری بارگاہ سے دور رہتے ہیں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اللہ نے ان پر حق بالکل واضح اور روشن کر دیا ہے، یہ حق کو جانتے ہیں لیکن اپنے حسد کی وجہ سے دور ہیں، اور حق یہ ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، محبوب یہ تجھے ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے، یعنی ان لوگوں کو تمہاری ایسی معرفت ہے۔ اور وہ معرفت کیا ہے؟ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا وہ تذکرہ سنتے ہیں جو حضور کی پیدائش اور بعثت سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب جو ہر شخص کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور یہ آئی بھی اسی گزشتہ سال میں یہ کتاب آئی ہے۔
اس کا نام ہے الروض الباسم من حلق النبی الخاتم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے اخلاق نبوی کا خوبصورت باغ اور اس کی خوشبوئیں، یہ 4 جلدیں ہیں جس میں صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے، یعنی حضور کے اخلاق پر 4 جلدوں کا ایک انسائکلوپیڈیا حضور سیدی شیخ الاسلام نے جمع فرمایا ہے۔ آپ تصور کریں کہ 4 جلدیں ایسی ہیں جن میں صرف حضور کے شب و روز، حضور کے معمولات، حضور کی وہ تعلیمات جو انسانی زندگی کے روزمرہ معاملات سے متعلق ہیں ان کو جمع فرمایا۔ تو آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں معمولی سی بھی ترش روی اور سخت دلی کا وجود نہ تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نرم دل اور انتہائی نرم گو تھے، نرم گفتگو فرماتے، لین گفتگو فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملے اور ان سے عرض گزار ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے گزارش کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف بتائیے جو تورات میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں جو آقا علیہ السلام کے اوصاف کریمانہ بیان ہوئے ہیں ہمیں وہ سنائیے۔ اب تصور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سینکڑوں سال پہلے آقا علیہ السلام سے آئے اور ان پر تورات نازل ہوئی، اور وہ اپنی امت بنی اسرائیل کو کون سی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور تورات جتنے سال آقا علیہ السلام سے پہلے پڑھی جاتی رہی تو بنی اسرائیل صبح و شام جب اس کتاب کا پڑھتے، اس کو تلاوت کرتے، اس کو آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے سنتے سناتے تھے، تو گویا ان کے شب و روز کے اندر صرف اور صرف حضور کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی صفات بیان ہوئی ہیں جو خود قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان پڑھوں کی جائے پناہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کی تعلیم بہت زیادہ نہیں ہے، جو دیہی علاقوں سے ہیں، جو اس طرح کے علاقوں سے ہیں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ذات ان کے لیے بھی جائے پناہ ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ سے رحمت پایا کریں گے اور حضور کی رحمت سے حصہ پائیں گے۔ اور پھر تورات میں آیا کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اور آپ ہرگز ترش روح اور سخت دل نہیں ہوں گے، آپ ہرگز ترش روح اور سخت دل نہیں ہیں۔ معنی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کبھی جب کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے تو حضور نے ساری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ سختی سے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کی نرمی کا۔ آپ دیکھیں نا انسانی معاملات ہوتے ہیں، 63 برس آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ، اور بطور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ منصب رسالت پر بھی ہیں، پھر بطور حاکم اور حکمران بھی ہیں، بطور قاضی بھی ہیں، بطور شوہر بھی ہیں، بطور والد بھی ہیں، بطور تاجر بھی ہیں، تو بہت سارے معاملات کے اندر جنگوں میں سپہ سالار بھی ہیں، یعنی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو کہیں اور کہیں نہیں، یقینی طور پر انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ نبی اور رسول تو نہیں ہے، نبی رسول تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے سامنے ہیں، ان سے جب غلطیاں کوتاہیاں ہوتی، حضور دیکھتے، کہیں پر ایسا بھی ہوتا کہ وہ آقا علیہ السلام کے حکم کے برخلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، لیکن حضور نے ساری حیات مبارکہ میں کبھی کسی کے ساتھ سختی سے گفتگو نہیں فرمائی۔
یہ ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم مبارک کہ حضور ترشرو نہیں تھے اور حضور نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا دل بھی سخت دل نہیں تھا۔ یعنی سخت دل کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں انسان کے دل کے اندر غصہ آ جائے اور وہ اس سے انتقام لینے، بدلہ لینے یا اس کو سزا دینے کی طرف مائل ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام کا قلب اطہر کیسا رحمت سے بھرا ہوا ہے کہ اہل طائف بھی آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے۔ حضور کا جسم اقدس زخمی ہوا ہے، اور اس قدر زخمی ہوا کہ آپ کا خون مبارک بہتے بہتے آپ کے نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہے، آپ صرف حکم فرمائیں، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے، اور اجازت لیں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ جو دونوں پہاڑ ہیں ان کو ملا دیا جائے اور اس ساری بستی کو بلیا میٹ کر دیا جائے جن بدبختوں نے آپ کی گستاخی کی اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک شخصیت اور ایک ہستی جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے یہ چرند پرند انسان بنائے گئے ہیں، اور وہ مکہ سے سفر شروع کیا۔ آقا علیہ السلام جب طائف تشریف لے کر کے گئے تو ایک ایک بستی، ایک ایک گھر کو کھٹکھٹایا اور ان کو اپنی دعوت دی۔ پھر طائف پہنچے، وہاں ایک ایک گھر کو کھٹکھٹایا اور دعوت دی۔ پھر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، قبیلوں کے 3 بڑے سردار تھے، آقا علیہ السلام ان میں سے ہر ایک کے گھر گئے اور بار بار گئے، اور ان بدبختوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلیظ جملے انہوں نے بولے۔ آقا علیہ السلام نے پھر بھی ناگواری نہیں کی۔ قربان جائیے، آپ دیکھیں کتنا بڑا منصب ہے حضور کا، رسالت کا، نبوت کا۔ وہ لوگ حضور کی نبوت اور رسالت کے بھی منکر ہو رہے، حضور کی شخصیت پر بھی جملے کس رہے، پھر اس کے بعد وہ اس قدر بازاری پن پر اتر آئے کہ انہوں نے نوجوان کھڑے کر دیے جو جملے بھی کستے اور پتھر بھی برساتے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کی بات سن کر فرمایا، جبرائیل نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا جبرائیل مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ رویہ کیا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ ان کی قوم وہ ایمان لے کر کے آئے گی۔ پھر تورات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی حضور کھیل تماشے کرنے والے اور بازاروں میں شور مچانے والے، یہ معاملہ آقا علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اور پھر سنیے آقا علیہ السلام کا یہ خلق تورات میں بیان ہو رہا ہے، حضور کا تورات میں، حضور کی بعثت اور پیدائش سے کہاں پہلے، سینکڑوں سال پہلے فرمایا نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی برا بھی پیش آ رہا ہے تو آقا علیہ السلام اس کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اس کو معافی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کا خلق مبارک ہے۔ میں صرف اتنا جملہ عرض کروں گا، یہ جتنی باتیں میں آپ سے شیئر کروں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنتے جائیں اور واہ واہ اور سبحان اللہ ہی کہتے رہیں، نہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تذکرہ کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا آئینہ سامنے لگا کر رکھیں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہم اس سانچے کے اندر کہاں پر آتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ذات کے اندر ہیں اور جس سے آقا علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اور حضور کی ذات میں نہیں ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حضور کی ذات مبارکہ میں ہیں اور ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم ان کو داخل کر لیں۔ تو ہم نے جو چیز داخل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے اور ساری انسانیت اور مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے کہ میں
10 سال کا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، 10 سال کا، اور 10 سال تک میں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت کی، 10 سال تک۔ اور فرماتے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں اس طرح کیا، اور نہ حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا۔ فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کام بھیجا، میں باہر گلی میں جا کر بچے دیکھا کھیل رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا۔ جب کھیلنے لگ پڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے کافی دیر بعد، تو حضور نے مجھے دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف آئے اور میرے یہاں پیچھے کندھے سے ہاتھ رکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یوں مڑ کر دیکھا تو میں اپنے دل میں تو ڈر گیا تھا کہ مجھے تو حضور نے کام کہا تھا، اب ڈانٹ پڑے گی، تو میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ آپ تصور کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو کیا نظارہ دکھایا اور دیا ہے، اور کیا سیرت مبارکہ اور کیا اخلاق عطا فرمایا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے اسوۃ حسنہ، کامل نمونہ ہے اگر تمہارے درمیان تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اب حضور نے ڈانٹا نہیں حضرت انس کو، فرمایا انس بیٹے ہم نے آپ کو کام کہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں باہر نکلا تو یہ بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گیا، میں بھول گیا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، جاؤ تم دوڑ کر جاؤ اور وہ کام کر کے آ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں بتائیں؟ خالی ڈانٹتے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور بچے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہماری آواز یہاں سے بلند ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ حضور نے ساری حیات مبارکہ کبھی کسی شخص کو نہیں ڈانٹا اور کبھی کسی کو حضور نے برا بھلا نہیں فرمایا۔ حضور کس قدر معاف کروانے والے ہیں۔ پھر آگے دوسری روایت ہے، حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے یہ چیز سابقہ آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں پائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے یہ بات تھی کہ حضور تندخو یعنی غصے میں سختی سے بات کرنے والے اور سخت دل نہ تھے۔ یعنی حضور کی صفت پرانی آسمانی کتابوں کے اندر، پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان ہو رہی ہے حضور کی بعثت سے پہلے، کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے سختی سے بات نہیں کریں گے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، میں پھر سناتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا موریلٹی دی ہے، اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک فریم ورک دیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا اخلاق دیا ہے۔ ایک صحابی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے خود اپنے گناہ کا اقرار کر رہے، اپنے گناہ کا خود اقرار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، گویا حضور اس کو درگزر کر رہے ہیں، درگزر فرما رہے ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آیا، اس نے پھر وہی بات کی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، مجھے حد جاری کرے، مجھے سزا دے۔ آقا علیہ السلام نے تیسری طرف چہرہ پھیر، وہ پھر ادھر سے بھاگتا ہوا ہے۔ پھر جب اس نے 3 مرتبہ یہ معاملہ کیا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا یار دیکھنا اس کو ذرا، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام آخری حد تک جانا چاہتے تھے کہ یہ اس شخص کو سزا سے بچا لیا جائے۔ وہ خود آ کر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ صحابہ کرام نے گواہی دی، کہا یا رسول اللہ نہیں، اس کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی دیکھو یار اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا، کوئی شراب تو نہیں پی کر آیا کہ شراب پی ہوئی ہو، نشہ کیا ہوا تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے منہ سونگا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ یعنی آقا علیہ السلام دیکھیں کہاں تک جا رہے ہیں، ڈیلے فرما رہے ہیں، ڈیلے فرما رہے ہیں۔ پہلے اس کی اپنی بات کو کی طرف توجہ نہیں دی، پھر ایک بات پر گواہی لی، پھر دوسری پر لی، اب تیسری بات سنیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا کوئی بندہ ہے کہ کوئی گواہی دے کہ اس نے جو کام کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اگر چپ ہو جاتا اور گواہی نہ دیتا تو بھی آقا علیہ السلام اس کو درگزر فرما دیتے۔
ایک یا دو صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کس نے یہ گناہ کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو سزا دو۔ یعنی آخری درجے پر جا کے جب وہ خود آ کے بار بار اقرار کر رہا اور تکرار کر رہا، جب اس کو سزا دی گئی تو اس کی تکلیف کی آوازیں آ رہی تھیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ غم زدہ تھا اور حضور نے ایسے سر جھکا لیا نیچے، اور حضور کے دل قلب اطہر پر تکلیف تھی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، کاش کہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا یار تم میں سے اگر کوئی کسی کو جانتا ہی تھا تو وہ خاموش رہ جاتا، وہ گواہی نہ دیتا، کاش وہ ایسا نہ کرتا تو اس شخص کو یہ سزا سے بچ جاتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جب اس کو سزا دی جا رہی تھی اور اس کو کوڑے یا پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ بھاگ پڑا، دوڑ پڑا، یعنی تکلیف کی وجہ سے اس کو درد ہوا تو وہ دوڑ پڑا۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے پاس اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی ہڈی کیونکہ بڑی ہوتی ہے نا سائز میں، وہ کہتے ہیں اونٹ کی ہڈی پڑی تھی تو میں نے وہ اٹھا کے اس کو ماری تو وہ گر پڑا اور پھر ہمارے قابو میں آ گیا اور پھر ہم نے اس کو مارا۔ تو وہ جنہوں نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ماری وہ ایسے بڑا آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے۔ ہم بھی ہیں نا ایسے کہ بندہ چور چکا کو پکڑا جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، وہ اپنا کارنامہ بتانے آئے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس کو سزا ہو رہی تھی، وہ تکلیف سے بھاگا تو میں نے پیچھے سے اٹھا کے اس کو اونٹ کی ہڈی ماری تو وہ گر پڑا اور دوبارہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر قابو پا لیا۔ وہ بڑے فقیہ انداز سے یہ بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش تم نے اس کو جانے دیا ہوتا، کاش تم نے اس کو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے میرا محبوب کہ ہر شے کے اوپر رحمت کرنے والا ہے، وہ اس قدر رحیم ہے۔ اور خود رحیم قرآن نے کہا حضور کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا محبوب جو تمہارے درمیان جس کو میں نے مبعوث کیا ہے، تم اس کو دیکھو تو صحیح، یہ تمہاری جانوں کے حوالے سے، تمہارے اعمال کے حوالے سے، تمہارے ایمان کے حوالے سے کس قدر حرص رکھتے ہیں اور تم پر کتنا زیادہ مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یہ آقا علیہ السلام کا خلق عظیم ہے، یہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے۔ ہم صلاۃ و سلام میں یہ شعر پڑھتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، اور جس کو ہم کہتے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا، وہ یہ نعت احادیث پر ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کو ہر جہاں سے تکالیف مل رہی ہیں، دکھ مل رہے ہیں، اگر وہ کوئی پناہ چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، کرم چاہتا ہے تو اس کو ایک بارگاہ ایسی نظر آتی ہے جو اس کا گناہ دیکھ کر بھی اس پر کرم کرتی ہے، رحم کرتی ہے، اس کو معاف کرتی ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی۔ تو دوستو یہ آقا علیہ السلام کی صفات ہے جن کو ہم نے اپنانا ہے کہ اپنے اندر سے ہر طرح کی سختی کو دور کر لیں۔ ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا نا، جی نہیں آج کل گزارا نہیں ہوتا، آج کل یہ جو گزارا نہیں ہوتا، یہ دنیا دے معاملات نے انہاں دے لوکاں دے نال اگر انج پیش نہ آئیے تے کم نہیں بنتا۔ یار آقا علیہ السلام بھی تو اہل مکہ میں آئے تھے نا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کی قوم تھی۔ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کے اندر نسلی تفاخر اور عصبیت وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ عام بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ خود کو عربی اور دوسروں کو اجمی، وہ کہتے تھے یہ ساری مخلوق گونگی ہے، ان کو تو بات کرنا نہیں آتی۔ اور یہ میرے سامنے روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام کی صفات میں سے ہے کہ آپ ٹیڑھی قوم کو، آقا علیہ السلام اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک حضور ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لیں۔ یہ تو تورات اور انجیل بتا رہی ہے کہ جن لوگوں میں حضور آئیں گے وہ کس قدر ٹیڑھے لوگ ہوں گے۔
تو یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنی رحمت کے ساتھ ان ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا فرمایا ہے. حضور نے بھی تو ان کے ساتھ نرمی سے ہی پیش آئے. احد بھی ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا, اور حکم کتنا تاکیدی تھا سنیے. 3 تاکیدیں حضور نے فرمائی. حضور نے فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے اس پہاڑی پر قائم رہنا ہے, اور تب تک نیچے نہیں آنا جب تک میں تم سے نہ کہہ دوں. بے شک تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی, ہمارے جانوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے, اور ہمارے جسم اور ہمارا گوشت وہ پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں, تم نے پھر بھی نیچے نہیں آنا, تم نے پھر بھی نیچے نہیں آنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہم فتح یاب ہو گئے, وہ ساری قوم ماری جا چکی ہے, ہم ان کا مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں, تم نے پھر بھی نیچے نہیں آنا جب تک تمہیں میں نہ کہہ دوں. یعنی اتنی تاکید حضور نے فرمائی. پھر جب ابتدائی طور پر جنگ کا آغاز ہوا غزوہ احد کا, مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا. وہ سارے مشرکین, حالانکہ 3 گنا بڑی فوج تھی, وہ بھاگ گئے وہاں سے. جب بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت لینے لگے, ان پہاڑی والوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھئی ہم تو جنگ جیت گئے ہیں, نیچے چلتے ہیں. ان میں سے جو ان کے کمانڈر تھے صحابی, انہوں نے کہا نہیں, حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ, انہوں نے کہا نہیں بھئی, آقا علیہ السلام کا حکم تھا کہ ہم نے تب تک نیچے نہیں جانا جب تک حضور حکم نہ فرما دے, تب تک نیچے نہیں جانا. وہ چلے گئے نیچے. صرف ان کی اتنی غلطی تھی, حضرت خالد بن ولید اس وقت مکہ کی فوج کے سربراہ تھے, سپہ سالار تھے, انہوں نے دیکھا یہ پہاڑ خالی ہو گیا, وہ پلٹ کر آئے, پیچھے سے حملہ کیا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. آقا علیہ السلام کے سب سے عزیز چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے, خود آقا علیہ السلام کے دندان شہید ہوئے. حضور کا جو خود تھا, سر کے اوپر جو ٹوپی پہنتے ہیں, جنگی ٹوپی جس کو ہیٹ کہتے ہیں, وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے اندر داخل ہو گیا. حضور غشی کی حالت میں تشریف لے کر زمین پر نیچے آ گئے, اور صحابہ کرام ادھر ادھر, وہاں بھگدڑ مچ گئی, وہ دوڑنے لگ پڑے. یعنی افراتفری پھیل گئی نا, کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا یکدم اچانک, سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہوا, اور تیر اور تلواریں سروں پر آ کر ٹوٹنا شروع ہو گئی. اس حال میں بھی آقا علیہ السلام زمین سے جب آقا علیہ السلام کو باہر لے کر گئے صحابہ کرام, تو حضور نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کی بات نہیں مانتی. میں نے ان کو کہا تھا کہ وہاں ٹھہر جانا. قرآن مجید نے آیات نازل کی, سورہ آل عمران, فرمایا محبوب فاعف عنہم, آپ کی شان کے مطابق یہ ہے کہ فاعف عنہم, محبوب آپ پھر بھی درگزر فرمائیں. واستغفر لہم, اور محبوب آپ رحیم ہیں, آپ کریم ہیں, آپ پھر ان کے لیے استغفار کی دعا کریں. آپ کا کہا تو نہیں مانا, معاف بھی کریں, اور اللہ کے حضور ان کی اس غلطی پر آپ استغفار پڑھیں. اور محبوب پھر کیا بات ہے, فرمایا وشاورہم فی الامر, محبوب اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان سے غصہ کرنا ہے, نہیں, پھر بھی جب کبھی معاملہ ہوگا انہی لوگوں کو اپنے ساتھ مشورے میں شامل کرنا ہے. یہ ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم نرمی کے اعتبار سے. تو آقا علیہ السلام کا جو خلق مبارک ہے, اب سنیے, حضرت امام دارمی نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کس طرح کا ہوتا تھا. ہم لوگ ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی روب ہونا چاہیے چہرے پہ تاکہ اگلے بندے پر اپنا روب جمائیں, دھونس جمائیں. ہم لوگ مسکراتے نہیں, حشاش نظر نہیں آتے, نرمی سے, پیار سے, لطافت کے ساتھ دوسرے سے بات نہیں کرتے, اس لیے کہ جی روب ختم ہو جاتا ہے, اگلے پہ دھونس نہیں جمایا جا سکتا. سنیے آقا علیہ السلام کے بارے میں سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. ہیں بڑے شہزادے حضور کے, لیکن اپنے چھوٹے بھائی سے روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی. وہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد محترم سے اہل مجلس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا. ہم نے عرض کی حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ آقا علیہ السلام جب لوگوں سے معاملہ فرماتے تو ہمیں حضور کے معاملات کے بارے میں بتائیں کہ حضور لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی, ہمیشہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی, ہمیشہ.
اور ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مسکراتے اور صحابہ کرام کو اور ہم امتیوں کے بارے میں ہے فرما ان کو مسکراتا ہوا دیکھنا اور فرحاء و شاداں یعنی کھلا ہوا دیکھنا پسند فرماتے تھے. حضور چاہتے تھے کہ حضور کا ہر امتی کھلا ہوا ہو، مسکراتا ہو، اس کا چہرہ روشن ہو، حشاش بشاش ہو، وہ ایسے تناؤ کے چہرے کے ساتھ نہ ہو، ہر وقت چہرے کے اوپر ٹینس ماحول رکھا ہوا. آپ تصور کریں، میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے جتنے مذہبی رہنما ہیں، پیران حضرات ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ وہ فلانے پیر کیا ہیں جی، بڑے جلالی ہیں. وہ کیا ہے؟ جلالی ہیں، روب والے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، ان سے بندہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جلالیت لی کہاں سے؟